جب بھی پاکستان کی معیشت کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں اعداد و شمار، ترقی کی شرح یا پھر تجارتی خسارے جیسی چیزیں آتی ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 7 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ہندوستان کے ساتھ تنازع کا ایک گہرا سایہ رہا ہے، اور اگر ہم اس تعلق کو نہیں سمجھتے تو معیشت کی اصل تصویر کبھی بھی پوری طرح صاف نظر نہیں آ سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ تعلق شروع سے ہی بہت پیچیدہ اور کہنا چاہیے کہ دشمنی پر مبنی رہا ہے۔ اگست 1947 میں جب برطانوی ہند کی تقسیم ہوئی تو اس نے صرف نقشے پر لکیریں نہیں کھینچیں بلکہ ایک ایسی تلخی پیدا کی جس نے دونوں ملکوں کی ہر پالیسی، ہر ترجیح اور معاشی سمت کو طے کیا ہے۔ تو آج ہم اسی کہانی کی مختلف تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تقسیم کے وقت کیا حالات تھے، پھر ان تنازعات کی میراث کا جائزہ لیں گے جس نے معیشت پر اثر ڈالا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آج معیشت کن ستونوں پر کھڑی ہے، پھر حالیہ عدم استحکام کی لہروں کو سمجھیں گے اور آخر میں ایک غیر یقینی مستقبل پر بات کریں گے۔ تو آئیے سفر کا آغاز بالکل شروع سے کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے آج کو سمجھنے کے لیے اس کے کل کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پاکستان کے لیے اس کا مطلب ہے اپنی پیدائش کے وقت جو بے پناہ چیلنجز تھے اور جو ورثہ ملا، پہلے اسے سمجھنا۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ ایک طرف 1950 کا مغربی پاکستان، جہاں فیکس آمدنی بہت ہی کم تھی، خواندگی کی شرح صرف 10%، یعنی 10 میں سے صرف ایک شخص پڑھ لکھ سکتا تھا، اور آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی بڑا صنعتی ڈھانچہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا۔ قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، گیس، تیل، کوئلہ اور سب سے بڑھ کر وسیع زرعی زمینیں، مطلب صلاحیت تو بہت تھی، لیکن شروعات وہ انتہائی مشکل تھی۔ اور یہ معاشی مشکلات ایسے ہی نہیں پیدا ہوئی تھیں، ان کی بنیاد تاریخ کی سب سے بڑی اور پرتشدد انسانی ہجرتوں میں سے ایک پر رکھی گئی تھی۔ سوچیں، 1.5 کروڑ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اسی افراتفری اور صدمے کے بیچ ایک نئی معیشت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو یہیں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو پاکستان کی معیشت پر آج تک کسی نہ کسی شکل میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ ان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات کی کہانی ہے جنہوں نے معاشی ترقی کی راہ میں ہمیشہ ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک ہی کہانی بار بار دہراتی ہے۔ تقسیم کے فوراً بعد 1947 میں کشمیر پر پہلی جنگ، پھر 1965 میں ایک اور بڑی جنگ، 1971 میں ملک کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور پھر 1999 میں کارگل کی جنگ۔ ہر ایک تنازع نے ملک کے قیمتی وسائل کو نگل لیا، ترقی کے پہیے کو سست کیا اور عدم استحکام کو اور گہرا کر دیا۔ تو ان جنگوں کی میراث کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان پاکستان کی سرحد دنیا کی سب سے زیادہ فوجی موجودگی والی سرحدوں میں سے ایک ہے، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ ایک مستقل جنگی تیاری کی کیفیت ہے جس کی ایک بہت بھاری معاشی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ پیسہ جو تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر خرچ ہو سکتا تھا وہ دفاعی بجٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تر جغرافیائی اور سیاسی دباؤ کے باوجود پاکستان کی معیشت آج کن بنیادوں پر کھڑی ہے؟ آخر وہ کون سے ستون ہیں جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے زراعت، جو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستان گندم، گنا، چاول اور کپاس جیسی فصلیں پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف کروڑوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے بلکہ ملکی برآمدات کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیکن جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو تصویر کافی ملی جلی نظر آتی ہے۔ ایک طرف OGDCL اور PPL جیسی تیل اور گیس کی کمپنیاں ہیں جو کھربوں روپے کا منافع کما رہی ہیں، وہیں دوسری طرف کے الیکٹرک اور PIA جیسے بڑے سرکاری ادارے ہیں جو شدید خسارے میں چل رہے ہیں۔ یہ صورتحال معیشت کے اندرونی ڈھانچے کے مسائل کی طرف صاف اشارہ کرتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ ستون جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہے بہت اہم، ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز۔ بیرون ملک کام کرنے والے لاکھوں پاکستانی جو پیسہ اپنے گھر بھیجتے ہیں وہ غیر ملکی زر مبادلہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک سے آنے والے یہ اربوں ڈالر معیشت کے لیے ایک لائف لائن کی طرح کام کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاشی انجن اکثر ایک لرزتی ہوئی زمین پر کھڑا ہے۔ اب ہم آج کے دور کے چیلنجز کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالیہ عدم استحکام کی جڑیں بھی اسی پرانے تنازع سے جا ملتی ہیں۔ صرف اس ایک عدد کو دیکھیں، 2022 سے 2024 کے درمیان پاکستان میں نئے کاروباروں یعنی اسٹارٹ اپس کے لیے فنڈنگ میں 88% کی کمی آئی۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں شدید کمی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ جب بھی غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے تو سب سے پہلا دھچکا جدید اور ترقی کرتے ہوئے شعبوں کو ہی لگتا ہے۔ اور یہ صرف نئے کاروبار نہیں ہیں جو ہچکچا رہے ہیں۔ شیل، مائکروسافٹ، اوبر اور پریکٹر اینڈ گیمبل جیسے دنیا کے بڑے بڑے نام بھی گزشتہ چند سالوں میں پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ جواب وہی ہے، ایک غیر مستحکم معاشی ماحول اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال۔ اور یہ حالیہ واقعہ اس بات کی ایک واضح مثال ہے کہ کیسے جغرافیائی سیاست دنوں کے اندر معاشی تعلقات کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2025 کے تنازع کو ہی دیکھ لیں۔ پہلگام میں ایک دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور اس کے جواب میں بھارت سنتاس معاہدہ معطل کرتا ہے، واگا بارڈر بند کر دیتا ہے۔ پاکستان جوابی کارروائی میں فضائی حدود بند کرتا ہے اور تجارت معطل کر دیتا ہے۔ نتیجہ، چند ہی ہفتوں کے اندر اربوں ڈالر کے معاشی رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب حالات پاکستان کو کہاں لا کھڑا کرتے ہیں؟ مستقبل، قرض، سفارتکاری اور بہت مشکل فیصلوں سے جڑا نظر آتا ہے۔ آئیے آخری حصے میں ان چیلنجز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ دیکھیں جو ہر سال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2014 میں یہ تقریباً 6.5 ارب ڈالر تھا، جو 2023 تک بڑھ کر 19 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ یہ وہ پیسہ ہے جو ملک کی ترقی پر خرچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے اور اس کا بوجھ ہر شہری کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہی ساری کہانی کا نچوڑ ہے۔ جغرافیائی اور سیاسی خطرات طویل مدتی سرمایہ کاری کو روک دیتے ہیں۔ 2025 تک پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جی ڈی پی کا صرف 0.6% رہی، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ سرمایہ کار ہمیشہ استحکام تلاش کرتے ہیں اور تنازع استحکام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ یہ سوال صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے ہے جو ایسے حالات سے گزر رہی ہے۔ کیا کوئی بھی ملک مسلسل تصادم کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی معاشی صلاحیتوں کو کبھی پوری طرح استعمال کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب امن اور خوشحالی کے گہرے اور اٹوٹ رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔